لوگ ہیں. آپ کہتے ہو برکت نہیں ہو رہی ہے, مولوی کی فاتح چھوٹی رہ گئی تھی, ہاتھ جلدی اٹھا دیے تھے. آپ بتاؤ نا, جس قرآن کو پڑھوا کے آپ برکت چاہتے ہو, آپ نے اس کو کتنی عزت دی ہے. کیا تمہیں خیال نہیں آیا جب تم گاؤں کے ایک ایک بندے کو جوتیاں توڑ کر کے نوت رہے تھے, تب تمہیں خیال نہیں آیا تمہاری بستی میں مصطفیٰ کے مہمان بھی رہا کرتے ہیں, قرآن پڑھنے والے بھی رہتے ہیں. کیا تمہیں خیال نہیں آیا کہ سارے مہمانوں سے افضل مصطفیٰ کے مہمان ہوتے ہیں. ہمارے مہمان بعد میں کھائیں گے, مصطفیٰ کے مہمانوں کو پہلے کھلایا جائے. پہلی بات تو دعوت کرتے ہی نہیں ہے, اگر کر بھی دیتے ہیں تو بھول جایا کرتے ہیں. پھر جب خبر آتی ہے یار مدرسے والے 4 بج گئے ہیں, ابھی کھانا نہیں کھایا ہے, کہتا ہم نے تو کہلوا دیا تھا. آ جاتے, قسم کھا کے کہتا ہوں یہ غیرت والی قوم ہے, جب تک عزت سے نہیں کھلاؤ گے یہ فاقے سے مر جائیں گے, لیکن تمہارے دروازے پہ ہاتھ پھیلانے نہیں جائیں گے. اس لیے کہ اگر تمہیں زمینداری پہ بھروسہ ہے تو انہیں مصطفیٰ کی نوکری پہ بڑا ناز ہے. اپنا دھمنڈ اپنے پاس رکھیے گا. علماء کو دعوت نہیں دیتے, قرآن والوں کی دعوت نہیں ہے, کر دیتے تو بھول جاتے ہیں. بعد میں اگر آ بھی جائے قرآن والے, بیٹا کہتا ابا مدرسے کے بچے آئے ہیں ٹیبل پہ بٹھا دوں, ابا کہتا نہ اس پہ نہ بٹھانا, اس پہ وی آئی پی لوگ آئیں گے, بڑے مہمانوں کے لیے گئے. ابا انہیں کدھر بٹھانا, کہ ادھر چٹائی بچھا کے کھلا دے, ادھر پال کا ٹکڑا بچھا کے کھلا دے. تجھے غیرت کیوں نہیں آئی, کسے وی آئی پی کہہ رہا ہے. کہ تم نہیں جانتے ہو مولانا, وی آئی پی وہ ہوتا ہے جو 18,000 کا کوٹ پہنتا ہے, وی آئی پی وہ ہوتا ہے جو 24,000 کے جوتے پہنتا ہے, وی آئی پی وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ پہ 12,000 کا چشمہ لگا ہوتا ہے. تم نے یہ معیار بنایا, تم کہتے ہو یہ وی آئی پی لوگ ہیں, ان کے لیے اسپیشل کرسیاں اور قرآن والوں کے لیے ٹوٹی چٹائی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں معیار وہ سچا ہے جو تم نے بنایا ہے, یا وہ سچا ہے جو میرے نبی نے بنایا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کوٹ پینٹ والے عزت والے ہیں, اور نبی سے پوچھ وی آئی پی ہے کون. آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں وی آئی پی وہ ہے جو قرآن سیکھا کرتا ہے, قرآن سکھایا کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد, زندہ باد. اعلی حضرت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, اعلی. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. منہ کیا دیکھ رہے ہو, جواب دے سکتے ہو نا یار, گونگے بہرے تھوڑی بیٹھے ہو. اللہ اکبر, بغیرتی کی بھی حد یا ہوتی ہے. رسول اللہ. نعرہ لگانے کی توفیق نہیں, جواب تو دے سکتے ہو نا. جی ایسا سب منہ دیکھ رہے کہ یار یہ ہمارے گاؤں میں آیا کہاں, اس کا ایڈریس نکال. ایسا لگ رہا وہابیوں میں کوئی بریل بھی کھڑا ہو گیا. شرم کرو یار, ایسے ایسے بڑے لوگ آپ کی بستی میں رہتے ہیں, اتنے بڑے بڑے عالم آپ کے یہاں پہ, مگر میں جانتا ہوں جہاں علم زیادہ ہوتا وہاں قدر کم کرتے ہیں لوگ. یہی سوچتے ہیں نا پوتا اپنا بھتیجا اپنا. کسی حافظ کی قدر اس لیے مت کرنا میرا بھتیجا, یہ سوچ کے کرنا اس کے سینے میں رب کا قرآن موجود ہے. بے شک, سبحان اللہ. تو کریں گے انشاءاللہ قرآن والوں کی دعوت, انشاءاللہ. پہلے کھلائیں گے انہیں. پہلا اعلان یہ ہونا چاہیے کہ سارے مہمان بعد میں کھائیں گے, حضور کے مہمان پہلے کھائیں گے. بے شک, سبحان اللہ. پھر کھانا کم پڑ جائے تو پھر میرا گریبان پکڑنا, لیکن یہ دھیان رکھیو کہ 250 گرام ہی مت پکوا لی, حساب سے پورا پکوانا, پھر کم نہیں پڑے گا. انشاءاللہ کریں گے, انشاءاللہ پڑھائیں گے بچوں کو, انشاءاللہ انشاءاللہ, بیٹوں کو حافظ بنائیں گے, انشاءاللہ. اللہ کرے. میں سمجھتا ہوں شاید کوئی دل ایسا ہوگا جو دھڑک دھڑک کے یہ نہ کہتا ہو کاش اس لائن میں ایک میرا بیٹا بھی بیٹھا ہوگا. بے شک, ہر شخص چاہتا ہوگا کاش ایک میرا بھی حافظ قرآن ہوتا. بے شک. بڑا آدمی اور کامیاب وہ نہیں ہے جو پلاٹ چھوڑ کے مرا, بلڈنگیں چھوڑ کے مرا, بڑی جائیداد چھوڑ کے مرا. سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے پیچھے قرآن والا چھوڑ کے گیا. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کون چھوڑ کے گیا ہے؟ قرآن والا جو اپنے پیچھے چھوڑ کے گیا, وہ سب سے بڑا ہے. بے شک, اس نے آخرت کی چھاؤں کا انتظام کر لیا ہے. اور آپ کے بیٹے اگر نہ پڑھ سکے نا تو پھر ان قرآن والوں پہ وقت لگائیے, اپنا پیسہ لگائیے ان پہ. پھر انشاءاللہ جب یہ جنت میں جا رہے ہوں گے نا تو تمہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے, تمہیں ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان.
وہ تھوڑا سا نا ہم بغیرت اس وجہ سے بھی ہو گئے ہم نہیں پڑے ممبر پہ بیٹھ کے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، تو کہہ رہے ارے بھائی ہمیں دیکھ کے تو جہنم بھی کانپے گی، حساب لگا رہا بھٹی نہیں جہنم ہے وہ. ہاں مر کے دیکھ جب پل صراط پار کرنے کی باری آئے گی تو پتہ چلے گا پسینہ تجھے آنا ہے کہ اسے آنا ہے. جی دھوکے میں نہ رہنا، آخرت مذاق نہیں ہے. سورج سوا نیزے پہ ہوگا، آج پیٹ ہے اس کی کل منہ ہوگا. ادھر گرمی اتنی ہوگی کھوپڑیاں ہانڈی کی طرح کھول رہی ہوں گی. قیامت کا دن کتنے دن کا ہو کتنے برس کا ہوگا؟ 50 ممبر والے نہ بولے، میں ذرا نیچے والوں سے بات کر لوں، آپ بڑے لوگ ہیں. کتنے دن کا ہوگا؟ یا اللہ جو بول گئے 50 سال کا نہیں 50,000 سال. جو جنہوں نے صحیح بتایا ہے یا بتانے کی کوشش کی، اللہ حضور کے صدقے سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. کیا 1000 برس کا؟ 50,000 برس. کیا سب کے لیے اتنی بڑا لگے گا؟ فرمایا گیا نہیں، وہ اپنے عمل کے حساب سے. جو لوگ نیک جنتی ہوں گے ان کے لیے فرض نماز کے برابر وقت لگے گا. بے شک سبحان اللہ. ایسے ہی عمل کے حساب سے وقت لگے گا. جو بدکار گناہگار ہوں گے ان کے لیے 50,000 سال کا عرصہ لگے گا. اور پھر فرمایا گیا کہ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا سینے تک، کسی کا ناک تک، کوئی غوطے کھا رہا ہوگا اپنے پسینے میں. جی بے شک. گناہ کے اعتبار سے پسینہ ہوگا. وہاں کوئی سایہ، بولیں زور ہے، بولیں زور سے، سایہ نہیں ہوگا. ساری امتیں جمع ہوں گی، اولین بھی ہوں گے آخرین بھی ہوں گے، سارے کھڑے ہوں گے، سب نفسی نفسی کے عالم میں. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں جی رب جلیل میدان محشر میں چلے جاؤ. حکم کیا حکم ہے؟ جتنے قرآن والے ہیں انہیں اکٹھا کر کے لایا جائے. سبحان اللہ. چھوٹی محفل نہیں ہوگی. یہاں خوشحال پور اور گرد و نواح کے لوگ بیٹھے ہوئے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں. وہاں تو حضرت آدم سے لے کر کے حضور کی امت کے آخری فرد تک ساری جمع ہوں گی. رب فرمائے گا جاؤ حافظوں کو ڈھونڈ کے قرآن والوں کو لاؤ. وہ کہیں گے اللہ اتنی بڑی بھیڑ میں پہچانے کیسے؟ باللہ ہے کہا نہیں. کوئی اسٹار کہا نہیں. کوئی لکھا ہے کچھ کہا نہیں. تو پھر پہچانیں گے کیسے؟ حکم ہوگا منہ سونگ کے دیکھنا. جن کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی وہی میرے قرآن والے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. فرشتے آ کے منہ سونگیں گے، پھر مشک کی خوشبو والوں کو لے کے جائیں گے. اللہ کی شاہ نشان اس کی کرسی ہوگی، بے شک. اس کرسی کے آگے کھڑا کریں گے. رب فرمائے گا فرشتوں سے میرے آگے کھڑا کیوں کیا؟ کہا پھر کہا انہیں میرے عرش کا سایہ عطا کرو. سبحان اللہ. انہیں میرے عرش کا سایہ عطا کرو. وہ کہیں گے مالک اس اجر کی وجہ؟ رب فرمائے گا سنو، جب تم قرآن کے لیے گلیوں میں پھرتے تھے لوگ تمہیں زکوٰۃ خور کہتے تھے، تم صبر کرتے تھے، میری رحمتیں دیکھ رہی تھی. جب کوئی تمہیں چندہ خور کہہ کے ذلیل کرتا تھا تب بھی میں دیکھ رہا تھا. جب تمہیں حقیر سمجھ کے پسے پشت ڈالا جا رہا تھا میں تب بھی دیکھ رہا تھا. جب تمہیں ملا کہہ کے کوئی حقیر بتانا چاہتا تھا تب بھی میں تمہیں دیکھ رہا تھا. جب تمہیں حافظ جی کہہ کے ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تب بھی میں تمہیں دیکھ رہا تھا. مجھے علم ہے ہر اس بات کا جو تمہارے ساتھ ہوا کہ جو تم نے کیا کہ جب تم گھر سے بے وطن ہو کے قرآن کے لیے آئے تھے تمہارے باپ نے 200 روپے جیب میں ڈال کے کہا تھا بیٹے آمدنی کم ہے اسی پہ گزارا کر لو. تم نے باپ کی انکم کو دیکھتے ہوئے اسی 200 روپے کو جیب میں رکھا، اپنی کل کمائی سمجھ کے ادارہ لے کر کے آ گئے تھے. تم عصر کے بعد گھومنے نکلے تھے، امیروں کے بچے منچا کی چیزیں خرید رہے تھے، لیکن تم باپ کی غربت کی وجہ سے بغل میں ہاتھ دبائے کوئی چیز نہ خرید سکے تھے. تم نے اپنے نفس کا گلا گھونٹ دیا تھا. امیروں کے بچے منچا کے عیش کرتے رہے اور تم اپنی حسرتوں کا گلا گھونٹتے رہے. آؤ میرے عرش کے نیچے آ جاؤ. آج زمانے کو بتانا چاہتا ہوں آج دنیا کی ساری دولتیں ہیچ ہیں، سب سے زیادہ عزت آج قرآن والوں کے حصے میں لکھی جا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اس لیے اللہ توفیق دے تو قرآن والوں کی عزت کریں، بے ان شک. کی قدر کریں. مرنا کس کس کو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دے جلدی سے. جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ ان کی ملاقات ملک الموت سے جلدی کرا دے. ملاقات کی بات کی ہے، موت نہیں مانگی ہے، ڈرنا مت. اور موت اپنے وقت پہ آنی ہے، ہم کیوں موت کی دعا دیں؟ ملاقات ہو سکتی ہے بھائی، توجہ ہے نا. مرنا ہے نا سب کو.
جی بولے قبرستان جاتے ہیں، قبریں کتنی اونچی ہوتی ہیں؟ اتنی تو ہوتی ہوں گی نا تمہاری، نیچی ہوتی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ سمجھ کے بول رہے ہیں، نیچی ہوتی نا قبریں. کچھ قبریں نئی بھی ہوں گی، کچھ پرانی بھی ہوں گی، کچھ سلامت بھی ہوں گی، کچھ بیٹھی ہوئی بھی ہوں گی. کچھ میں تختے نظر آتے ہیں، کچھ میں ہڈیاں دکھتی ہیں، کچھ میں کفن کے دھاگے نظر آتے ہیں، کچھ پہ مٹی بھی نہیں ہوتی، کچھ پہ گلاب پڑا ہوتا ہے. کیا سیکھا؟ ایک دن یہ ٹھکانہ ہمارا بنے گا، بے شک. گارنٹی نہیں ہے. ہمارے پاس 50 بیگھے تو ہم سے پہلے والوں کے پاس وہی 100 تھی. 2 بھائیوں میں 50-50 بٹ گئی ہے. جی ان سے پہلے 400 تھی، کیونکہ وہ بھی 2 میں 200 بٹی تھی. یہ اوپر سے نیچے کم ہوتی آ رہی ہے. ہم سے بڑے بڑے زمیندار لیٹے وہاں پہ، لیکن بتاؤ کس کی قبروں پہ اس کی نسلیں پھول لے کے کھڑی ہیں. اب تو جناب 6 مہینے نہیں گزرتے ابا کی قبر کا نشان بھول جاتا بیٹا. جی کہہ رہا ماں طیب تم تو تھے مٹی میں، دکھائی تو رکھے تھے ابا نہ. اب قبرستان ایسے گھما دیا گیا. ہاں مفتی صاحب ایسے پوچھ رہا، ابا تو ہے ہی رکھے تھے. تو وہ جو چچا ساتھ میں ہوتے کہتے ہیں پگلے ادھر کونے میں تھے. یہ آج کی کنڈیشن ہے. اگر آج اتنے بزی ہیں کل کتنے ہوں گے؟ آج 6 مہینے میں بھول رہے، کل کے آنے والے بچے 3 مہینے میں بھول جائیں گے. بے شک. تو ہم نے ان کے لیے حرام حلال سارا ہی کمایا، فکر ہی نہیں کی، زکوٰۃ نہیں دی، عشر نہیں دیا، فطرہ ٹائم پیدا نہیں کیا. نہ للہ کا جوڑا کم ہو جائے گا. پہنا للہ کو جوڑا، جس دن آخری ہچکی لے گا نا تو یہ للہ کپڑے نہیں چھوئے گا تیرے ایسے. دیکھیں مرنے والے بیٹے ابا کے کپڑے اتر نہیں، ڈر لگ رہا ہے پھوپا تو نہیں اتاروں. سگی اولاد تمہارا کفن چھونے نہیں آئے گی. ان کے لیے حرام حلال اکٹھا کیا ہم نے. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. میں اکثر کہتا ہوں مر جاؤ گے نا، گھر کی چارپائی میں کوئی تمہیں قبرستان نہیں لے کے جائے گا. وہی چارپائی آئے گی مسجد والی جس میں کئی ہزار جا چکے ہیں قبرستان پر. اولاد 1000-1200 روپے خرچ کر کے نئی چادر نہیں لائے گی. وہی سورہ یاسین والی چادر مسجد سے لائی جاتی ہے جو رکھے گل گئی ہے. لیکن بیٹے کہتے ہیں 4 قدم کا تو سفر ہے ابا، کیا 1200 روپے خراب کرو اور کما. کہہ رہے 1200 روپے میں کیا خراب کرنا، وہی والی دے دو. یہ اولاد ہے، اس کے لیے اللہ رسول کو ناراض کیا، اس کے لیے قرآن سے منہ موڑا. تم سے کسی عالم نے کہا زکوٰۃ دے دو، ہاں تمہیں کوئی کام نہ ہے، مجھ پہ ہی دکھ رہے پیسے. یہ سوچ رہا ہے زکوٰۃ کا پیسہ نہ دے کے کپڑے ہی بنا لوں گا، عید کو بنا لے بھائی. یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے. وہ کسی سے چندہ مانگ لو نا، اللہ معاف کرے. میں نے دیکھا ہے حضرت مدرسے والے کبھی جاتے ہیں نا کسی دکان والے پہ، تو دکان والا کبھی یوں گھوم جائے گا. وہ کہہ رہا ہے بھائی صاحب ذرا سنیں نا. ہاں ہلدی والے سے نمٹ کے دھنیے والے پہ چلا جائے. مطلب اس کی نظر میں 5 روپے کے دھنیے والے کی اوقات زیادہ ہے اور قرآن والے کی اوقات نہیں. جی سمجھو ان باتوں کو. یہ کنڈیشن ہے ہماری. 10 مرتبہ فون کرواتے مدرسے والوں سے. وہاں طیب کہتے ہوں گے واللہ باللہ تاللہ قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات میری ان سے کوئی نہیں، لیکن ہر مدرسے والے کا یہ حال ہے، اس لیے یہ ذکر کر رہا ہوں. مدرسے والے کہتے ہیں ہاں بھائی وہ پچھلے سال تمہاری 500 کی رسید تھی. کہہ رہا تمہیں بڑی جلدی آ رہی ہے مولانا، تم تو آخری کاٹ رہے ہو، مل جائیں گے. ایسے ذلیل نہ کرنا قرآن والوں کو. تمہیں پتا یہ رب کے قرآن والے لوگ ہیں. قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ ختم ہو گئے نا تو تمہارے چہروں پہ داڑیاں نظر نہیں آئیں گی، سروں پہ ٹوپیاں دکھائی نہیں دیں گی. آج جو سروں پہ ٹوپیاں سلامت ہے یہ قرآن والوں کی دین ہے، چہروں پہ داڑیاں سلامت ہے یہ قرآن والوں کی برکت ہے، کانوں میں اذان پڑھی جا رہی ہے یہ بھی قرآن والوں کا صدقہ ہے، آج جو نماز جنازہ ہو رہی ہے قرآن والوں کا صدقہ ہے. اگر یہ چلے گئے جنازے پڑے رہ جائیں گے، کوئی پڑھانے والا نہیں آئے گا. آج یہ ہے قدر کر لو خدا کی قسم، جب تک یہ ہے اذانیں بھی ہوتی رہیں گی، نماز جنازہ بھی ہوتی رہے گی. سبحان اللہ اللہ
اللہ یا رسول اللہ زندہ باد مہک منہ میں لے لوں، مہک میں منہ ڈال دوں. زندہ باد اعلی حضرت اعلی اللہ اکبر یا رسول اللہ. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ہاں کوشش کریں. مرنا سبھی کو ہے، مرنا سبھی کو ہے. کیوں کبھی اللہ تمہارا انتخاب کر رہا ہے نا کہ بھائی جاؤ بھورا کے پاس جاؤ، جا کے سوال کر، وہ میرا بندہ ہے، خالی نہیں لوٹائے. یاد رکھے جو دیتے ہیں نا مدرسے میں، جیب ان کی ہوتی ہے، حکم مدینے والے کا ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ. حکم کس کا ہوتا ہے؟ مدینے والے. مدینے والے. کہہ رہے تمہیں بڑی جلدی آ رہی ہے، ابھی 25واں ہی روزہ تو ہے، جی 27واں بتا میں وہ انہیں دے دیا میں نے خالہ کو پیسے. یہ کنڈیشن ہماری ہے. میں بات کروں، دیکھیے زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں ان پہ زکوٰۃ بنتی آپ دیں، ٹھیک ہے نا. جو آپ کے حقدار ہیں جو زکوٰۃ کے، ان کو آپ دیں، مسئلہ وہ نہیں ہے. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں رشتہ داروں کو صرف زکوٰۃ ہی کیوں، بہن کو صرف زکوٰۃ ہی کیوں؟ جی کیا بہن کو مدد کے طور پہ نہیں دے سکتے تھے آپ لوگ؟ فون کر کے پوچھتے ہیں بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یہ دکھانا چاہ رہا میں ہمدرد ہوں بہن کا. دے سکتے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں بہن کو زکوٰۃ ہی کیوں دی جا رہی ہے؟ بہن کا حق تو باپ کی جائیداد میں تھا، کیا تو نے وہ دیا کہ نہیں دیا؟ کہ پوری جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا. جب بہن کا گھر ٹپکنے لگا تو روزی رمضان کا انتظار کرتا رہا، رمضان آئے گا تب بہن کو زکوٰۃ کے طور پہ پیسہ دوں گا. اس سے بہن چھت پٹوائے گی. کیا ہوگا تیری اس دولت کو دینے سے؟ کون سی نیکی پڑے گی؟ جماسہ آج ہے، بہن کے بچے آج چھت میں ٹپکتی ہوئی بیٹھے ہوئے گئے. تو پیسہ دے گا رمضان میں جا کر کے، تیرے ایسے پیسے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن تجھے اتنی محتاج کیوں لگی کہ صرف زکوٰۃ دینے جا رہا ہے؟ او خدا توفیق دے، کبھی وہ نکال جو تو نے بچوں کے لیے رکھا ہے، جو تو نے بیوی کے لیے رکھا ہے، بہن کی گود میں جا کے دے دے. کہیں سے زکوٰۃ نہ سمجھنا، خیرات نہ سمجھنا، یہ وہ ہے جو میرے بچوں کے لیے تھا. خدا کی قسم جب یہ کہہ کے دے گا بہن مسکرائے گی، کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ہمیں غیرت ہی نہیں آتی. میرا مولانا فون مت کریو اب دوبارہ. یہ کنڈیشن سنیں، اللہ کو ناراض نہ کرنا اور کبھی دولت کا گھمنڈ نہیں کرنا. دولت کا گھمنڈ. میں نے پہلے ہی شعر پڑھا تھا، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، بے شک زمین کھا گئی آسماں، کیسے زور سے زمین کھا گئی آسماں، کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں، کیسے 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 بڑے بڑے مٹی میں چلے گئے، نشان تک نہیں ہے قبر کے. میرے گاؤں کا قبرستان خود 2 منزل ہو گیا، بہت جلد وہ 3 منزل بنے گا، اس لیے کہ لوگوں شہر ویران ہو رہے ہیں اور قبرستان آباد ہوتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. اگر وہ ناراض ہو گیا نا تو وہ اتنا گرا کے مارے گا، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا. جی بے شک. یہ جو مزاج بنا رکھا نا، ہم بلا لیں گے پیر صاحب کو اپنے، نماز پڑھا جائیں گے، ہم ہیں پکے جنتی. پیر صاحب کی اپنی خطرے میں. ہاں جی وہ حد ہو گئی، حد. حضور ابا مر گئے، پھر نماز جنازہ پڑھانا. کہ ٹھیک ہے مجھے ہی پڑھانی ہے. کہاں؟ تو کہہ رہا قرآن خوانی ہوگی. تو کہہ جی. کہہ رہا تو پھر 25 قرآن ہمارے لکھ لیو. پتہ نہیں قرآن پڑھوائے گئے کہ 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن کہہ کے 25 پورے کیے گئے. اور ہماری قوم اتنی بے وقوف ہے، یقین کر لیتی 70 قرآن حضرت نے دیے. 70 قرآن ہے، تسبیح کے دانے نہیں. تم ہم اور آپ دوسروں کے اوپر کیوں کہ ہم ایک بیٹے کو قرآن نہیں دے سکتے؟ کہ کوئی پڑھے نہ پڑھے، کم سے کم میرا اپنا بیٹا تو میری قبر پہ قرآن پڑھنے آئے گا. بے شک سبحان اللہ.
اچھے لوگ شامل ہو جنازے میں، اچھی بات ہے، جی نیک لوگ جنازے میں شامل ہو جائیں، اچھی بات ہے، کیونکہ فرمایا گیا اگر جنتی ہوگا پڑھنے والا تو جس کی پڑھی جا رہی ہے اللہ اسے جنتی بنا دے گا، بے شک سبحان اور اللہ، اگر مرنے والا جنتی ہے تو جو نماز جنازہ پڑھ رہا ہے اللہ اس پڑھنے والے کو جنتی بنا دے گا۔ بے شک سبحان اللہ، یہ تو دونوں ہاتھوں میں ادھر لڈو ہی لڈو ہے نا، لیکن اپنے بیٹے کو بھی حافظ بنائیے۔ میں دیکھا ہے کئی جگہ ہے نا، 3 بچے دے دو ابا کی قبر پہ قرآن پڑھوانا، 3 بچے یار چھپر ڈال کے بیٹھا دیتے، مدرسے کے بچے، 3 دن بچوں نے قرآن پڑھا، آئے نا تو ایک جوڑا دے دیا، یار یہی بہت ہے۔ ہاں حضرت، اتنا بیکار والا پہن لو تو کھجلی، گرمی میں پہنو تو کھجاٹ، اور جاڑے میں پہنو تو نزلہ، جھال جھٹکا ایسے لا رہا سستے والے، اور آ کے کہہ رہا السلام علیکم، وعلیکم السلام بھائی، 3 دن قرآن پڑھوایا لگاتار، ابا تو جنت میں پہنچ گئے ہوں گے نا، ہاں میرے آگے سے ہی جا رہا راستہ نکل گیا، کچھ کرو یار۔ یہ 6 بچے بیٹھے میرے آگے، میں ان کے باپوں سے گزارش کروں گا ان بچوں سے کہہ دینا تجھے ہم نے کام کے لیے نہیں پڑھایا، تجھے ہم نے روٹی کے لیے نہیں پڑھایا، ہم نے تجھے اپنی قبر کے لیے پڑھایا۔ بے شک سبحان اللہ، آپ کو ان سے کام نہیں لینا ہے، آپ کو ان سے صاف کہہ دینا ہے جی کہ تمہیں میں نے قبر کے لیے پڑھایا ہے۔ اب قرآن والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اچھی طرح جانتے ہو تمہارے باپ نے کس محنت کے ساتھ تمہیں پڑھایا ہے، کتنی مشقتیں اٹھائی ہے، تم میں سے ہر شخص 200 300 500 کما سکتا تھا، لیکن باپ نے کہا بیٹے تیرے حصے کی مزدوری میں کروں گا، تجھے قرآن نہیں چھوڑنا ہے۔ اس نے دوپہری میں مزدوری کی تاکہ تو قرآن کا قاری بن سکے، سردی میں جاتا رہا منڈی تاکہ تو قرآن پڑھ سکے، رات کو اندھیرے میں آتا رہا تاکہ تو قرآن پڑھتا رہے۔ قرآن والوں میری گزارش ہے جب باپ کا آخری وقت آ جائے اور وہ دنیا سے جانے لگے، اس کی قبر پہ دنیا مٹی ڈال کے آئے گی، کوئی کہے گی بریانی ٹھنڈی ہو گئی ہے، کوئی کہے گا پلیٹیں دیکھنی ہے، کوئی کہے گا بیٹھنے کی جگہ بنانی ہے، سب لوٹ کے آتے ہو، تمہیں لوٹ کر کے نہیں آنا ہے بلکہ باپ کی قبر پہ بیٹھنا ہے اور اس سے کہنا میرے باپ میں جانتا ہوں کہ جب تک میں پڑھتا رہا اس وقت تک تجھے سننے کی فرصت نہ ملی، جب میں پڑھ کے لوٹا تب میری ڈیوٹی مدرسے میں لگ گئی تھی، پھر بھی تو کمانے نکل گیا، کبھی میری ضرورتوں نے مزدور بنایا، کبھی بہن کی جوانی نے مزدور بنایا، کبھی خاندان کی ضرورتوں نے تجھے منڈی میں لے جا کے کھڑا کیا، رات کو تھک کے آیا سو گیا تھا، لیکن کبھی تجھے قرآن سننے کی فرصت نہ ملی۔ اے میرے باپ، جس قرآن کو تو نے شوق سے پڑھایا تھا آج تک تو نہ سن سکا، سن آج تو بھی فرصت سے گئے، میں بھی فرصت سے ہوں، اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھنا اور اس سے کہنا ابا تو فرصت سے سن، میں تجھے فرصت سے سناؤں گا۔ اور قرآن والوں الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کے سین تک جب تک قرآن پورا نہ ہو جائے باپ کی قبر سے اٹھنا نہیں۔ میرا ایمان کہتا ہے جنازے میں کوئی بھی آ جائے، 40 میں کتنے بھی ہو جائے، مگر خدا کی قسم اگر سگا بیٹا باپ کی قبر پہ بیٹھ کے پورا قرآن پڑھے گا، اللہ قرآن مکمل ہونے سے پہلے باپ کی قبر کو جنت کی کیاری بنا ڈالے۔ نعرے تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ قرآن والوں کی ڈیوٹی ہے۔ او لوگوں، بچے ہوں یا بچیاں، سب کو دین دو۔ علامہ طیب صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں اور ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ سارے ہی دوست قریب قریب آج اس منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ لوگوں کے سگے بھائی نہیں آ پاتے، دوست بڑی بات ہے۔ یہ علامہ طیب صاحب کے اخلاق ہیں کہ تمام دوستوں کو ماشاءاللہ اکٹھا، اور ساتھ میں قرب و جوار کے جو ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام ہیں ان کو بھی بلا رکھا ہے۔ ہاں یہ ان کا اخلاق ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بیٹوں کو بھی دین دے رہے ہیں اور بیٹیوں کو بھی دین دے رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، اب سوچنا ہمیں ہے ہمیں کرنا کیا ہے۔ بڑی بات ہوتی ہے، 14 بچیوں کو ردائے فراغت سے مزین کیا گیا ہے، بے شک ان میں فاضلہ بھی 8 فاضلہ ہیں، سبحان اللہ، سبحان بول دو یار سبحان اللہ۔ سبحان یہ پیسے اللہ، لے جاؤ مگر بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تو نہیں رہے کہ مولوی پہ بیٹھے بیٹھے پیسے آ رہے،
حضور کا صدقہ ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ بے شک ٹھیک ہے نا، بول سکتے ہیں نا؟ کتنی فاضلہ بنی؟ 8 8 اور 6 قال قالیہ۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، ہاں، ایک ہوتی ہے ملانی، پھر اس کے بعد ہوتی ہے عالمہ، پھر عالمہ کے اوپر ہوتی ہے فاضلہ، یعنی مفتی سے ایک درجہ نیچے، سمجھ گئی؟ مفتیہ سے ایک درجہ نیچے۔ اور اللہ نے چاہا آپ لوگوں کا پیار رہا تو پھر آئندہ اللہ چاہے گا تو مفتیہ بھی یہیں سے فارغ ہو کے نکلیں گے۔ بے شک سبحان اللہ چاہتے ہیں آپ لوگ ایسا ہو؟ چاہتے تو بولے یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ نہ بولو گے 1 گھنٹہ اور بڑھا دوں گا تقریر، بہت ڈرے ہوئے بیٹھے لوگ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے حضرت، مفتی صاحب قبلہ نے ایک زمانے تک پڑھایا ہے رتنا گیری، جو ہندوستان کا بہت بڑا ادارہ ہے، اور قادریہ میں بھی پڑھایا، مطلب اگر ان کے کارنامے گنائے جائیں تو بہت ہیں۔ پوری تقریر پھر انہی پہ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ انہیں دیکھ کے سمجھ لو، ٹھیک ہے؟ جو نہیں دیکھا اس پہ تقریر سمجھ لو، توجہ ہے سارے لوگوں؟ تو یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، لوگ بیٹوں پہ محنت کرتے ہیں، بیٹیوں پہ محنت نہیں کرتے۔ وجہ کہ میرے اس کا کیا کری، اسے تو پرائے گھر جانا ہے۔ للہ کے پڑھانے پر 2.5 کروڑ دے دیتا ہے MBBS کی فیس میں، نہیں رہے گا سینے پہ ہی۔ بیٹے پہ 2.5 کروڑ لگا دیتے ہیں، بیٹی پہ 2,500 لگانے تیار نہیں ہوتے، کہتے نہیں یہ تو پرائے گھر کی ہے، پڑھا کے بھی کیا فائدہ، اسے پرائے گھر جانا۔ سنو میرے عزیز، بیٹوں کو اس لیے پڑھاتے ہو کہ بڑھاپے میں کام آئیں گے، بیٹیوں کو اس لیے پڑھایا کرو کہ آخرت میں کام آئیں گے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان کہاں کام آئیں گی؟ آخر آخرت میں کام آئیں گی۔ ماں و شما، میں سب کو شامل کر کے یہ بات کہتا ہوں، بیٹوں کو پڑھائیے، یہ آپ پہ لازم ہے، ان کا حق ہے، لیکن جی میں پھر بھی ایک فرق بتا دوں، میں بھی بیٹا ہوں، آپ بھی بیٹے ہیں، یہ سارے بیٹے۔ بیٹا 100 بار بھی قرآن کھول کے پڑھے گا نا، وہ ڈیوٹی سمجھ کے پڑھ کے اٹھ جائے گا، لیکن بیٹی ایک بار بھی قرآن کھولے گی نا تو اسے اپنا باپ یاد آئے گا، بے شک سبحان اللہ وہ خیال کرے گی میرے ابا نے مجھے قرآن پڑھایا تھا۔ ایک رکوع بھی پڑھ کے اٹھے گی، ہاتھ اٹھا کے کہے گی اللہ میرے باپ کی قبر کو ٹھنڈا کر دے۔ بے شک قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ بچوں والی نہیں، پوتا پوتی والو بھی ہو جائے نا، اس کی دعاؤں میں ماں باپ شامل ضرور رہتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ اس لیے بیٹیوں کو بھی شامل کرو اس میں، اور زمانے کو بتاؤ بیٹے دنیا کا سہارا ہے، وہ بیٹیاں آخر آخرت کا سہارا ہے۔ کئی بار نہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور کچھ چیزیں میری آج تک سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ یہ کہتے ہیں بیٹی پرایا دھن ہے، پرایا دھن ہے، پرایا دھن ہے۔ میرے عزیز، بیٹیوں کو پرایا پرایا کہہ کے بار بار دل نہ توڑا کرو۔ بیٹیاں حساس ہوتی ہیں، بہت حساس ہوتی ہیں بیٹیاں۔ اگر باپ پردیس سے آئے اور دوڑ کے بیٹے سے پہلے بیٹی آتی ہے، لیکن باپ کی نظریں بیٹے کو ڈھونڈتی ہوتی ہیں، جی کدھر ہے کامل، جبکہ دوڑ کے بیٹی پہلے آئی ہے، لیکن یہ باپ ہوشیاری دکھاتا ہے، ہاتھ پکڑے گا بیٹی کا اور بیٹے کو ڈھونڈے گا، بیٹا نظر آئے گا، کہے گا جب پانی بھر لا بیٹی سے۔ بیٹیاں بڑی باادب ہوتی ہیں، بڑی باادب ہوتی ہیں، جیسی کہتا نا پانی بھر لا، باپ کی انگلی چھوڑ جاتی ہے، اور جب پلٹ کے آتی ہے تو بیٹا باپ کے سینے پہ بیٹھا ہوتا ہے، بیٹی پانی کا گلاس لے کے کھڑی ہوتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا تم زیادہ ہوشیار ہو؟ تم نے بیٹی کو بے وقوف بنا لیا؟
نہیں خدا کی قسم جب تم نے انگلی چھٹا کے کہا تھا نا پانی لے کے آ، بیٹی تو تبھی سمجھ گئی تھی میری جگہ اس کے سینے میں نہیں ہے، مجھے پانی کے لیے ٹالا جا رہا ہے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ کبھی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا کرو، تم گھر میں آتے ہو دیکھا کرو دوڑ کے بیٹیاں آ جایا کرتی ہیں، بیٹیاں باپ کے لیے لڑ جایا کرتی ہیں، بیٹیاں باپ کے لیے جان کی بازی لگا دیا کرتی ہیں۔ لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھا کرتے ہیں، بڑے نااہل ہیں، بڑے جاہل بدبخت ہیں وہ لوگ جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھا کرتے ہیں۔ اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی تو رب محبوب کے آنگن میں کبھی چار چار پھول نہ کھلاتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چار بیٹیاں دے کے رب نے بتا دیا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں خدا کی رحمت ہوتی۔ بے شک بے شک۔ ایک تانا دیا جائے، یہ پرایا دھن، بیٹی سے کچھ ٹوٹ جائے ڈائریکٹ اماں کہتی ہے پرائے گھر جانا ہے تجھے، برتن تھوڑا میلا رہ جائے پرائے گھر جانا ہے تجھے، بیٹا گلا بھی کاٹ دے تو اس سے نہیں کہتا کوئی بھی، اس سے کوئی کچھ نہیں کہتا، وہ جوتا لے کے کھڑا ہو جاتا ابا کے سر پہ، وہی جوتا چاہیے جو مولانا طیب کے بیٹے نے پہنا تھا، ٹھیک ہے بیٹے لا دیں گے جوتا نیچے کر، لیکن باپ غریب اور پھر کہنا بیٹی عید آ گئی تو بھی منگا لینا نئی چپل، وہ ابا کا چہرہ دیکھ کے اس کی غربت کو سوچ کے کہتی ابا ابھی 2 ہی سال تو ہوئے ہیں چپل لائے تھے، میں انہی کو دھو کے پہن لوں گی، میری عید انہی میں ہو جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ کہا تھا کسی نے درد کیا ہے سینے کا پسلیاں سمجھتی ہیں، باپ کی غریبی کو بیٹیاں سمجھتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ ہم نے جو ہمارے سچے ہمدرد تھے ہم نے ان سے نظر پھیر لی، کہہ رہے نہیں نہیں اسے پرائے گھر جانا ہے، اور جب سسرال گئی نا وہاں اس سے دھوکے سے کب ٹوٹ گیا، تو ظالموں نے کہا پرائے گھر سے آئی ہے نا، تجھے کیا پتا دولت کیا ہے، حرام کی مل گئی نا تجھے، مجھے بتاؤ اس بیٹی کو گھر کس نے دیا؟ جب تک یہاں تھی یہ والے کہتے رہے پرائے گھر جانا ہے، جب وہاں پہنچ گئی تو وہ کہہ رہے پرائے گھر سے آئی ہے، بتاؤ اس کا گھر کون سا ہے؟ کیوں اسے رلا رہے ہو، کیوں اسے توڑ رہے ہو؟ اور پھر مسلح پہ آ کے کہہ رہے صلاح الدین دے دے، خالد بن ولید دے دے، ہاں محمد بن قاسم دے دے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں خالی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا دو، رونے کی ضرورت نہیں ہے، آنگن تمہارا ہوگا، بولنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن توڑ تو تم نے پہلے ہی دیا بیٹیوں کو، انہیں عزت کہاں دیا؟ وہ باپ مبارکباد کے مستحق ہے جو بیٹیوں کو برابر کا احترام بے شک عزت دیتے بیٹیوں کو، بلکہ محبوب نے فرمایا جب تم گھر میں آؤ باہر سے کوئی چیز لاؤ تو پہلے اپنی بیٹیوں کو دیا کرو، کیونکہ یہ بڑے نازک دل والی ہوتی ہیں، اگر ذرا سا بھی ہاتھ چھوٹا پڑ جائے نا تو فوراً ان کی دل پہ چوٹ جا کے لگا کرتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہاں بتیرا پڑ گئی، نادرا پڑھ تو لیا، میلاد پڑھ لی، بس دے دیا سب کچھ۔ نہیں، بیٹیوں کا حق ہے انہیں قرآن کی قاریہ بنایا جائے، بے شک ان کا حق ہے انہیں حضور کا دین سکھایا جائے، انہیں بوجھ نہ سمجھنا، بوجھ نہ سمجھنا۔ بیٹیاں بوجھ تھی، جب حضور آئے اعلان کیا لوگوں میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پھر ہر مزدور ہر غریب ہر امیر بیٹی کو جگر کا ٹکڑا